نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعلت امتی خیر الامم صدق اللہ و صدق رسولہ نبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، رمضان المبارک قریب ہے اور اسی مناسبت سے اگرچہ استقبال رمضان کے حوالے سے انشاءاللہ اگلے جمعے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج کا موضوع بھی اسی مناسبت کے ساتھ ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے اس بات کا صحیح معنوں میں شعور ملتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں اچھا انسان کون ہے اور ناپسندیدہ کون ہے۔ ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت قرار دیا۔ یہ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو اس میں امت محمدیہ کے اچھا ہونے کا بھی ذکر ہے اور اچھا ہونے کا سبب کیا ہے اس کا بھی ذکر ہے۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے 5 چیزوں میں فضیلت دی گئی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسا روب عطا فرمایا کہ جو اپنی مثال آپ ہے۔ زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی، میرا نام احمد رکھا، اور پھر یہ ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو اللہ رب العزت نے مسجد بنا دیا۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ آخری بات جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وجعلت امتی خیر الامم، اور میری امت کو اللہ رب العزت نے سب سے بہتر امت قرار دیا، یعنی بہترین امت جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ بہترین کا اطلاق کن لوگوں پر ہوگا، کن افراد پر ہوگا؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم کو شعوری طور پر سمجھیں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ نرا امت محمدیہ میں پیدا ہو جانا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے ساتھ کوئی سرے سے آدمی کا تعلق ہی نہ ہو، بلکہ یہ شعور بھی نہ ہو، تو یہ محض اس طرح کا غیر اختیاری عمل جو ہے یہ کسی انسان کی فضیلت کا باعث نہیں بنے گا۔ وہ حدیثیں ساری ذہن میں لائیے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری پھوپھی جان، اے میری بیٹیوں، حضرت فاطمہ کو مخاطب کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کیا کہ کہیں اس گمانڈ میں نہ رہنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہیں اور رشتہ داروں میں سے ہیں، بلکہ یاد رکھنا کہ اللہ کے ہاں وہی شخص سرخرو ہوگا جو اللہ کی ذات پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر ایمان لائے گا اور ان کے رستے پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جس طرح میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ عجیب و غریب قسم کی فضیلتیں ہم لوگوں نے گاڑ لی ہیں۔ بھائی اگر کسی خاص خاندان اور برادری میں پیدا ہونا، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ خدا ہی فیصلہ ہے نا کہ ایک آدمی اس خاندان میں پیدا ہوا، دوسری برادری میں پیدا ہو گیا۔ اور اگر کوئی آدمی
کسی اور خاندان میں پیدا ہوئے تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ نہ اس میں کسی کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس میں کسی کا قصور ہے، تو پھر فضیلت اور قصور کس چیز پر ہے؟ وہ انسان کے عمل اور کردار پر ہے۔ بالکل یہی سمجھ لیجئے اسی انداز میں کہ جس طرح اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہا ہے کہ لوگوں سمجھ لو کہ قبیلوں اور خاندانوں میں پیدا ہونا یہ فضیلت کا باعث نہیں ہے، تعارف ہے بس۔ اصل فضیلت انسان کی کردار کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ تو مختلف امتوں اور گروہوں میں پیدا ہونا اس کا فائدہ اس وقت ہوگا جب امت محمدیہ میں پیدا ہونے کے بعد کوئی انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے کو اختیار بھی کرے گا۔ اگر اس رستے پر نہیں چلتا تو وہ اس فضیلت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ تو بہترین امت وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ صرف اس امت میں پیدا ہو جانا، اس میں میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ ہاں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ اعزاز اور عزت ہمیں حاصل ہوئی، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ عزت اور شرف اس وقت عزت اور شرف بنے گا جب ہم خدا اور رسول کے حکم کے مطابق چلیں گے بھی، ورنہ جتنی زیادہ نیکی اور ثواب ہے اتنی زیادہ گرفت بھی ہے۔ بہرحال اس مختصر سی تمہید کے بعد جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واضح طور پر فرما دیا کہ خدا اور اللہ کی اور رسول کی نگاہ میں اچھے لوگ کون ہیں اور ناپسندیدہ لوگ کون ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس حوالے سے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں جو لوگ بہت اچھے ہیں ان میں سے ایک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان احب الناس الی اللہ یوم القیامۃ واقربہم منہ مجلسا امام عادل، کہ اللہ کے ہاں لوگوں میں سے محبوب ترین شخص اور اللہ کے قریب ترین شخص وہ ہے جو امام عادل، عادل امام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قیادت سونپی، وہ درجہ بدرجہ ملک کی قیادت بھی ہو سکتی ہے اور نیچے تک کسی نہ کسی درجے میں انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی قیادت عطا فرمائی ہے، چاہے وہ خاندان کی سربراہی ہو اور آخر تک حکمران تک ہو۔ تو بہترین شخص وہ ہے جو معاملات زندگی کے اندر اور جو ریاست کی سطح پر ذمہ داری، خاندان اور برادری کی سطح پر ذمہ داری، گاؤں اور ٹاؤن کی سطح اور شہر کی سطح پر جو ذمہ داری ہے اس میں ہمیشہ عدل سے کام لیتا ہے، عدل کو اختیار کرتا ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ کے ہاں لوگوں میں سے سب سے ناپسندیدہ شخص وَأَشَدَّهُمْ عَذَابًا، اور ان میں سے سب سے زیادہ جس شخص کو عذاب دیا جائے گا امام جائر، وہ شخص ہے کہ جو دوسروں کے ساتھ چھوٹا سا اختیار ملا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی شروع کر دی۔ میں اور آپ سارے بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے پارسا ہیں، اس لیے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن ہماری اوقات کا پتہ اس وقت چلے گا، ہمارا اندر اس وقت باہر آئے گا جب مجھے اور آپ کو کوئی اختیار ملے گا، پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل بندہ کیا ہے۔ جب اختیار انسان کو ملتا ہے تو اصل اوریجنل اس کے اندر جو کچھ ہے وہ باہر آ جاتا ہے، جو اس کی اوقات ہوتی ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین لوگوں میں اس کو قرار دیا کہ اللہ کے ہاں وہ لوگوں میں سے بہترین شخص ہے کہ اختیار اور طاقت ہونے کے باوجود عدل سے کام لینے والا شخص، اور بدترین شخص وہ ہے کہ جب اس کو اختیار اور کوئی منصب حاصل ہوتا ہے تو اس کی اوقات لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے کہ اصل یہ ہے یہ آدمی۔ آج کے دور میں یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ چیز بنی ہوئی ہے کہ آپ خاندان کی سربراہی سے لے کر ریاست کی سربراہی تک یہ سارا ہم اپنے کردار کو دیکھیں
تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کس فہرست میں شامل ہیں، کن لوگوں کے اندر، کس کیٹیگری کے اندر ہم آتے ہیں. اور جب مجھے اور آپ کو اختیار ملتا ہے تو پھر ہمارا کردار کس طرح لوگوں کے سامنے آتا ہے، کیا کردار آتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کا اچھا ہونا اللہ رب العزت کو منظور ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کس طرح کی توفیق عطا فرماتا ہے، کس طرح کے مواقع اس کو نصیب آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیر استعملہ علی قضاء حوائج الناس. جب اللہ رب العزت اس بات کا فیصلہ فرما لیتا ہے کہ اب اس بندے کو ہم لوگوں کی نظر میں محترم کر دیں گے، معزز کر دیں گے، تو اللہ رب العزت ایک خاص طرح کی توفیق کسی انسان کو عطا فرماتا ہے. اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ توفیق بھی اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جو توفیق کا طالب ہوتا ہے، خواہش پر نہیں، سچی طلب پر. خواہش تو میں بھی، آپ بھی، سارے ہم چاہتے ہیں کہ ہواؤں میں اڑیں اور ولایت ہمیں میسر ہو جائے، لیکن یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے. اس خواہش کے حصول کے لیے میں اور آپ عملی طور پر کتنے سنجیدہ ہیں، یہ ہے اصل بات. اس کو کہتے ہیں سچی طلب. تو اللہ رب العزت جب کسی آدمی کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے تو رب کریم اس کو دوسرے انسانوں کی، دوسرے لوگوں کے لیے رب کریم اس کو حاجت روا بنا دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے کام آنا شروع ہو جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس، یہ میں الفاظ ذرا غور کرنے آپ نے، خیر الناس، خیر الناس من ینفع الناس، ناس کا لفظ ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. یعنی اس میں کوئی مسلمان اور غیر مسلم کی بات بھی نہیں ہے، مذہب اور نسبت ہر چیزوں کو قطع نظر کرتے ہوئے انسان کا حال یہ ہے کہ وہ انسانوں کے کام آنے والا ہوتا ہے، انسانوں کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے. خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو، دوسروں کو اس سے فائدہ ہو. اور یاد رکھیے کہ یہ ابھی میں نے پچھلے جمعے اس موضوع پر گفتگو کی، لیکن وہ تفصیلی گفتگو نہ ہو سکی کہ آپ شب برات کے فضائل آپ نے سنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کہ 10 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی شب برات میں بھی، اور ان میں سے صرف ایک یعنی شرک، مشرک، اس کی بخشش نہیں ہوگی. باقی جتنے بھی 9 وجوہات آپ نے ذکر فرمائی، ان سب 9 کی 9 وجوہات کا تعلق ہمارے سماجی رویوں کے ساتھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ایک مان لیا اور رسول پر ایمان لے آئے، اور آپ ہمارے رویے جو کچھ بھی ہوں، یاد رکھیے کہ ہمارے عقائد اور نظریات جب تک ہمارے رویوں سے ان کا اظہار نہ ہو، ایمان محض ایک دعویٰ ہے، عمل اس کی دلیل ہے. اگر دلیل موجود نہیں ہے اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں. اس لیے ہمیں اپنے رویوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو دوسروں کو دھوکہ دینے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، سود خور ہیں، قتل کرنے والے ہیں، بدکاری کرنے والے ہیں. وہ ساری کی ساری جتنی وجوہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائیں، ان سب کا تعلق ہماری عام روزمرہ اور سماجی زندگی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اگر ہمیں سماج کے ساتھ جوڑتا نہیں ہے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ میں اور آپ دیندار نہیں ہیں. ہم نمازیں پڑھ کے اور ظاہری وضع قطع دین کے مطابق کر کے
اگر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ میں بڑا دیندار آدمی ہوں تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب تک وہ دین ہمارے کردار سے جھلکے گا نہیں، اس وقت تک میں اور آپ صحیح معنوں میں دیندار شخص کہلوانے کے حقدار بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو۔ اب وہ نفع پہنچانے کی جو کیفیات ہو سکتی ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ یہی کہ آپ لوگوں کو حدیثوں کو اگر سامنے رکھیں کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، کسی کی مدد کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت اور کسی کا علاج کروانے کو بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ غریبوں اور یتیموں کی جو سرپرستی ہے اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ راستے کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اس کو ہٹا دینا، اس کو صدقہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے کو قرض دینا اور قرض کے اندر مہلت دینا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ یہ انسان کے اچھا ہونے کی علامت ہے۔ درخت لگانا، پودے لگانا، ماحول کو صاف ستھرا رکھنا صدقہ ہے، نیک ہونے کی علامات میں سے ہے۔ ہم نے نیک ہونے کی علامات خاص طرح کی طے کر لی ہے، ہم نے خاص طرح کی وضع قطع دیندار ہونے کے لیے طے کی ہے کہ بس یہ گیٹ اپ ہونا چاہیے، اور کچھ مخصوص اعمال ہیں جن کا تعلق محض میری ذات کے ساتھ ہے یا پھر میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ انسانوں کے ساتھ ہونا چاہیے اس کا تعلق، اللہ کے ساتھ بھی ہو بندے کا تعلق، اور دوسری طرف انسانوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہو۔ تو یہ جتنے حدیثوں کے اندر وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی نے انسان کے اچھا ہونے کے لیے جو بھی اعمال ذکر فرمائے۔ کسی کو دیکھیے صرف مشورہ دے دیتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کرتے، نہ کوئی مدد کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن جو اللہ نے آپ کو عقل اور دانش دی ہے، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ پوری دیانتداری کے ساتھ کسی کو مشورہ دے دیتے ہیں، صحیح مشورہ دے دیتے ہیں، اور آپ نہیں جانتے کہ آپ کے مشورے کے نتیجے میں اس آدمی کی زندگی کا رخ تبدیل ہو گیا۔ آپ نے کسی کی تعلیم کا انتظام کر دیا، کسی کی تربیت کے اندر شامل ہو گئے، آپ نے نسلوں اور خاندانوں کی زندگیوں کا رخ بدل دیا ہے۔ نہیں جانتے آپ تو وہ نیکی کر کے بھول گئے، آپ کے تو ذہن میں نہیں رہا، لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ایک مشورہ دینے سے کس کا کتنا بھلا ہوا ہے اور خاندان اور آگے نسلوں کا کتنا فائدہ ہوا۔ آپ نے ایک بچے کی فیس ادا کر دی اور آپ کو یاد بھی نہیں ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس بچے کے پڑھنے کے بعد اس کے تعلیم یافتہ ہونے کے اثرات اس پر، اس کے خاندان پر اور نسلوں پر، یہ ہے صدقہ جاریہ، یہ ہے انسان کی وہ اچھائی کہ جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اچھے لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کے رویے اچھے ہوتے ہیں، جو اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ وہ اصل میں ہیں کیا۔ یاد رکھیے کہ ایک مسلمان بہترین انسان ہوتا ہے، جو اچھا انسان نہیں ہے وہ اچھا مسلمان نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ جو انسان اچھا نہیں ہے وہ مسلمان اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ایک چھوٹا سا جملہ ہے لیکن بڑا بامعنی کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع بخش اور نفع مند ہو۔ اور پھر ایک اور انسان جو خدا اور رسول کی نگاہ میں بڑا اچھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ شخص جو غصے پر ضبط رکھتا ہے۔ یہ بڑی لڑائیاں ہمارے یہاں غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور جلدی اتر جاتا ہے۔ دوسرا وہ جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے۔ ان دونوں کے اندر ایک خوبی ہے اور ایک خامی ہے، یعنی انہیں آپ بہت اچھا نہیں کہیں، بہت برا بھی نہ کہیں، بین بین سے۔ بدترین شخص وہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جس کو جلدی غصہ آتا ہے اور دیر سے اترتا ہے، اور بہترین شخص وہ ہے کہ جس کو دیر سے غصہ آتا ہے، اتنا تحمل، اتنا برداشت، اتنا صبر ہے اس کے اندر، دیر سے غصہ آتا ہے اور اگر آ بھی جائے تو جلدی اتر جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی توصیف فرمائی اور اس کو بہترین لوگوں میں شمار کیا۔
گفتگو کے آخری حصے میں دو اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، نہیں پسند فرمایا، اچھے لوگوں میں شمار نہیں کیا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے، اور میں اور آپ اپنے کردار پر ہم غور کریں کہ خدا نخواستہ ہم اس معاملے میں کہیں کمزوری کا شکار تو نہیں ہے؟ کیا ہمارے بارے میں لوگ کچھ اس طرح کے تو نہیں سوچتے؟ تو ناپسندیدہ ترین لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قرار دیا کہ جس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے دور ہٹ جائیں، یا اس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ ظاہری طور پر اس کی عزت کریں، ویسے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے، لیکن محض اس کی شر سے بچنے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن یہ شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے ہاں بہت بہت غضب والی جگہ پر، بہت غصے والی جگہ پر ہوگا، بہت گھٹیا مقام اس کو ملنے والا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں میں سے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بدترین شخص وہ ہے کہ من ترکہ الناس، جس سے لوگ اتقاء شرہ، کہ جس کی شر سے بچنے کے لیے لوگ رستہ تبدیل کر لیں۔ شر سے بچنے کے لیے میرا آپ کا کردار تو یہ ہونا چاہیے کہ دور سے میرے کو دیکھے تو سلام کر لیں، اگر کوئی دوسری طرف جا رہا ہے تو آپ کی طرف آ جائے۔ آپ کا اور میرا رویہ اس طرح کا ہو کہ لوگ ملنے میں راحت محسوس کریں۔ اور بدترین شخص وہ ہے کہ جس کا رویہ اس طرح کا ہو کہ لوگ رستہ تبدیل کر لیں کہ یار اس سے جان چھوٹ ہی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کو بدقسمت ترین شخص قرار دیا۔ قیامت کے دن ندامت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ندامت جس شخص کو ہوگی قیامت کے دن، وہ کون شخص ہوگا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ان اشد الناس ندامۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن جو شخص سب سے زیادہ نادم ہوگا، سب سے زیادہ شرمندہ ہوگا، سب سے زیادہ اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے والا ہوگا، رجل باع آخرتہ بدنیا غیرہ، جس نے دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لی، جھوٹی گواہی دے دی نا کسی کے لیے، پتہ تھا غلط آدمی ہے تو دے دی گواہی کہ میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، اپنی آخرت تباہ کر لی دوسرے کی دنیا بچانے کے لیے۔ دوسرے کے کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ذات تک محدود ہوتے ہیں، ان کو چھپانے کا حکم کہ آدمی کے کرداری اوصاف ایسے ہیں ان کو چھپانے کا حکم ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو کسی صورت میں نہیں چھپایا جائے گا بلکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے گا تاکہ لوگ دوسرے کی شر سے محفوظ رہیں۔ اور جب معاملہ حق اور باطل کا ہو، سچ اور جھوٹ کا ہو، تو پھر میرا اور آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ میں اور آپ معیار اور میرٹ یہ بنا لیں کہ خاندان کدھر ہے، برادری کدھر ہے، دوست کدھر ہے، بلکہ معیار یہ ہونا چاہیے کہ سچ اور حق کدھر ہے۔ یہ تعلیم ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی ہی بالآخر انسان کو کامیاب کرنے والی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اور جھوٹ ہے جو انسان وقتی طور پر کامیاب ہو جائے گا لیکن انجام کار دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں تو بربادی جو ہے نوشتہ ہے دیوار ہے۔ تو یہ شخص جس نے دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت تباہ کی ہوگی، جب وہاں اٹھے گا قیامت کے دن، یہ ہوتا ہے نا سیاستدانوں میں اور مذہبی رہنماؤں میں بھی، ایک آدمی
مذہب کے نام پر کھڑا بالکل غلط ہے۔ میں نے پچھلے جمعے یہی بات کی تھی کہ ہماری تربیت کیا ہے کہ ہم نے اپنے میں سے بہترین شخص کو امام کی، یہی نماز نے ہم کو سکھایا نا، اور نماز نے ساتھ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اگر یہ امام تمہارا بہترین شخص ہے، اگر یہ غلطی کرے تو اس کو کہو اللہ اکبر، سبحان اللہ کہو۔ اگر وہ اپنی غلطی سے رجوع نہ کرے، سجدہ صاحب نہ کرے، بڑی غلطی ہے تو نماز نہ توڑے تو تم توڑ دو، اس لیے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، یہ نماز کی تربیت ہے۔ تفصیلی گفتگو میں نے اس موضوع پر کی تھی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ان لوگوں کا حال ذرا آپ اندازہ کریں کہ جو واضح طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص چاہے وہ پیر ہو یا کوئی عالم دین ہو یا کوئی مذہب کا بہت بڑا نام مذہب کے اندر اس کا بڑا ہو، اگر میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور سنت کے واضح خلاف جا رہا ہے تو کیوں میں اس کے پیچھے چلوں گا؟ اگر کوئی بڑے سے بڑا حکمران اور سیاستدان، میری اور آپ کی پارٹی بھی ایک ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ جھوٹ پر ہے، غلط جگہ پر ہے، تو میں اپنی آخرت کو کیوں برباد کروں گا اس کی دنیا کو بچانے کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن بہت نادم ہوں گے اور اس دن پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے ان کی ناحق جو ہے وہ حمایت نہ کی ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ بات ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا کے اور بتا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ بہترین شخص کون ہے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں معتبر لوگ ہیں، اور بدترین لوگ کون ہیں؟ جو خدا اور رسول کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شمار فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین لوگوں جیسے عمل کریں، اپنی زندگی ایسی بنائیں کہ ہم خدا اور رسول کی نظر میں پسندیدہ ٹھہریں۔ وما علینا الا البلاغ۔